أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے سارے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد الصهدى بصحبته السيد المختصر. الحمدللہ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ جس ذات بارکات نے آپ کو اور مجھے اپنی بارگاہ رحمت ناز میں حاضر ہونے کا شرف کامل نصیب فرمایا. کروڑوں اربوں بار بلکہ لاتعداد بار درود پاک ہیں امام الانبیاء سید الانبیاء حضور والی کائنات آقائے نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کے لیے کہ جن کے صدقہ عظیمت سے جن کی کرم نوازیوں کے توفیل اور جن کی دعاؤں کا صدقہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو دین اسلام کی عظمتیں عطا فرمائی. برادران زیبکار، آج ماہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک ادا کرنے کے لیے ہم جمع ہیں. دعا ہے کہ اللہ پاک اس عظیم دن کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے، ذریعہ بخشش اور مغفرت بنا دے. اور آج کا دن جو ہے نا وہ اس عظیم ہستی کے ذکر کا دن ہے کہ جو ہستی محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبوب ہستی تھی، جن سے سرکار علیہ السلام پیار فرمایا کرتے، جن سے محبتوں کا اظہار کونین کے باغی نے کیا، جن کو ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. وہ عظیم عورت کہ جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی محبتوں سے، اپنے خلوص سے اور اپنے پیار سے وہ سہارا دیا کہ جب بھی کونین کے والی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق حالت میں تشریف لاتے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا محبوب علیہ السلام کو کچھ اس انداز میں دلاسا دیتی، کچھ اس انداز میں آقا کریم علیہ السلام سے محبت کی باتیں چھیڑتی، اور اس انداز میں حضور علیہ السلام کو محبت اور پیار کے لمحات میسر کرتی کہ محبوب وقت تکلیف فراموش کر بیٹھتے اور پھر سے لوگوں کو ارائے
کلمۃ الحق میں بلانے کے لیے پھر سے اللہ کے بعد نبی تشریف لے جاتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ وسیم اسلام کی شہزادی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے مسورات میں اردو میں محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھا۔ کیونکہ یہ بات میں آپ کے سامنے اکثر کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو کسی مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ گھر سے اس انسان کو اعتماد ملے، گھر سے ہی اس کو کانفیڈنس میسر کیا جائے اور گھر والے ہی اس پر اعتماد کا اظہار کریں۔ اگر گھر والے اس پر اعتماد کا اظہار کریں گے، اس کا کانفیڈنس بڑھائیں گے، اس پر اعتماد کریں گے، تو پھر یاد رکھیں کہ وہ انسان کامیابیوں کی منازل طے کر کے دکھائے گا۔ لیکن اگر یہ ہو کہ دل توڑنے والی باتیں ہوں، کوئی بندہ کہے کہ میں اوپر جانا چاہتا ہوں، کوئی بندہ کہے کہ میں ایک مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور گھر والے کہے کہ ہاں ہمیں خبر ہے کہ تو کیا ہے، پھر کبھی بھی انسان چڑھ کر بھی محنتیں کر کے بھی، کیونکہ اس کا غصہ جو ہے وہ گھر سے پسند کر لیا جاتا ہے۔ اور بڑے بڑے صوفیاء نے، فلسفے کے اماموں نے لکھا، کہتے ہیں کہ گھر سے منانا جو ہے وہ بڑا اوکھر ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور محبوب علیہ السلام کو تسلیم کرنے والی سب سے پہلے محبوب کی اپنی محبوب بیوی تھی، حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ۔ اور یہ کس طرح ہوا کہ آپ کی عمر مبارک 40 سال ہے اور محبوب علیہ السلام کی عمر مبارک 25 برس ہے۔ حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ مکہ کے اندر میں ایک میلہ لگا کرتا، اور ایک میلہ ایسا ہوتا کہ جس کے اندر صرف اور صرف عورتیں ہی شرکت کیا کرتی تھی۔ اور ہوا ایسے کہ جب وہ میلہ لگانا اس کے اندر مردوں کو داخلے کی اجازت نہ تھی، وہاں عورتیں اپنی مرضی کے کھیل کھیلا کرتی ہیں، اپنی مرضی کے معاملات کیا کرتی۔ اور میلہ لگا تو ملک شام سے ایک راہب چل کے آیا، یہودی تھا، وہ آیا، اس کے ساتھ اپنے کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اور اس میلے کے آغاز میں آ کے بیٹھ گیا، آ کے کہنے لگا، اے مکہ کی رؤساء کی عورتوں، میں یہاں پر آیا ہوں یقیناً عورتوں کے مجمع میں آ کر بات کرنا یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کان کھول کے سن لو، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک آ چکا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمانے والے ہیں۔ اللہ نے جن کے صدقے کی ساری کائنات بنائی ہے، اور جن کے صدقے اللہ تم قریشیوں کو عصمت عطا کرے گا، جن کے صدقے اللہ مکہ کو شان و شوکت عطا کرے گا، اس محبوب کا زمانہ آ چکا ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو حضرت خدیجہ کبریٰ کہتی ہیں کہ باقی تمام عورتوں نے اس کو ڈانٹا اور اس سے کہا کہ تیرا یہاں کیا کام ہے، لیکن کہتی ہیں میں نے یہ بات گلے باندھ لی۔ اب اپنے معمول کے مطابق، حالانکہ اس وقت نماز فرض نہیں تھی، اس وقت ایک عبادات فرض نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ابھی محبوب علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک ایسی عابدہ، ایسی زاہدہ اور ایسی نیک فطرت طبیعت عورت کی حضرت خدیجہ کبریٰ کہ اس دور کے اندر بھی آپ اپنے طور پر نفلی نماز ادا فرمایا کرتی، اپنے طور پر جو کچھ فرد وظائف ہوتے وہ پڑھا کرتی، نیکی کے سارے کام کیا کرتی۔ حضرت خدیجہ کبریٰ کہتی ہیں باقی عورتوں نے تو اس کو ڈانٹ دیا، لیکن میں نے یہ بات پلے باندھ لی، اب جب کہ اللہ کا ذکر کرتی
اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے بس یہی دعا ہوتی، مولا وہ محمد عربی میرا نصیب کر دے، میرا نصیب کر دے، مجھے عطا فرما دے۔ اب حضرت خدیجہ کبریٰ شروع سے، حالانکہ اس وقت پردے کا تصور نہیں تھا، اس وقت جو ہے نا مردوں کی جو محفل ہوتی تھی وہ تب ہی جا کے کمپلیٹ ہوتی جب اس محفل کے اندر عورتوں کو بنا سار کے سامنے بٹھایا جاتا، لیکن اس دور کے اندر بھی وہ ایسی عفت آپ بیٹی تھی، ایسی پاکیزہ کردار کی عورت تھی حضرت خدیجہ کبریٰ کہ آپ مردوں کی محفل میں نہ بیٹھا کرتی۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد حالانکہ آپ نے اپنے والد کا سارا تجارت کا نظام خود ہی سنبھال لیا تھا، لیکن وہ کیسے کردار کی مالکہ تھی، مکہ کی سب سے بڑی تاجرہ، لیکن کسی نے آج تک ان کو نہیں دیکھا۔ مکہ کی سب سے بڑی تاجرہ مگر کسی نے آج تک ان سے گفتگو نہیں کی۔ مکہ کی سب سے بڑی تاجرہ کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار ترستے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ خدیجہ کبریٰ نکاح کے لیے مان جائے، لیکن حضرت خدیجہ کبریٰ نہیں مانتی۔ ایک طرف یہ ہوا، دوسری طرف کا شادی کا زمانہ شروع ہوا۔ اب حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم علیہ السلام سے کہا کہ محبوب، اگر آپ تجارت کے لیے ملک شام کی طرف کوئی مال لے کے جائیں، سامان لے کے جائیں، تو ملک شام سے اللہ پاک بڑا کچھ عطا فرماتا ہے۔ ہاں، تجارت کا سامان کے لے جانے کا ارادہ بنائیں اور ساتھ میں یہ بھی ارادہ بنائیں کہ اگر مال تجارت خدیجہ کا مل جائے تو پھر لطف ہی آ جائے گا۔ تو دیکھیں نا اللہ نظام کیسے بنا رہا ہے، اللہ کس طرح ان کو جوڑنے کا ایک انداز اختیار فرما ہے۔ ادھر سے حضرت خدیجہ کبریٰ بھی دعائیں کر رہی ہے، ادھر سے محبوب علیہ السلام کی عمر مبارک کس قدر حسین عمر ہے، 25 سال کے جوان ہے۔ او بھائی، یہ وہ جوانی کا زمانہ ہے جس جوانی کے زمانے پر نوجوان ناز کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں ساری کائنات کے ناز بھول کر مصطفیٰ کی قدموں پر نہ قربان کر لو کہ جب محبوب علیہ السلام کی جوانی کا عالم ہوگا، جب آقا کریم علیہ السلام چلتے ہوئے خدا کی قسم کائنات کا ذرہ ذرہ رشک کرتا ہوگا۔ محبوب علیہ السلام کے غلاموں، ایک جوان جب بن تھن کے نکلے نا، واقعی حسین بھی ہو اور قد و کاٹ بھی رکھتا ہو، اور پھر ساتھ میں اس کی زلفیں حسین ہو، اس کا چہرہ حسین ہو، تو دیکھنے والے ایک دفعہ دنگ رہ جاتے ہیں۔ لیکن سوچے ساری کائنات کا حسن جن کے قدموں پر قربان، ساری کائنات کی رعنائیاں جن کے قدموں پر قربان۔ اعظم چشتی کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی تین چیزیں نظر آوے تے ویکھا، کوئی دوسرا جہر کو بھاوے تے ویکھا، کوئی سورج نو الٹا پھراوے تے ویکھا، کوئی سڑیاں کجواں اگاوے تے ویکھا، یتیماں دوالی غریباں دہامی محمد جینا کوئی آوے تے ویکھا، کوئی اس لجپال سرکار وانگو او میں بدکار اس سینے چراوے تے ویکھا، حسین ابن حیدر دیوان مجھے آسم کوئی اپنے بچڑے کو آوے تے ویکھا۔ وہ رعنائیاں، وہ حسن اور وہ کمال، وہ جمال کہ محبوب علیہ السلام 25 سال کے جوان ہیں۔ 25 سال کے جوان ہمارے جوانوں کو آج جب تک وہ بن تھن کے نہ نکلے تب تک وہ کہتے ہیں ہمارا حسن نکھرتا ہی نہیں۔ لیکن دیکھیں نا، محبوب علیہ السلام لیٹتے ہیں، لیٹنے کا انداز رب کو اتنا پسند آتا ہے کہ رب فرماتا ہے جاؤ جبرائیل جلدی آیات لے کے، اور محبوب سے کہو یا ایھا المزمل، اور چادر اوڑھ کے سونے والے نبی اس قدر حسین انداز ہے، یا ایھا المدثر، کبھی اللہ یا ایھا المدثر کہے، کبھی یا ایھا المزمل کہے، اس قدر حسن ہے محبوب کے اوپر، اس قدر جوانی ہے۔ لیکن ان کی جوانی جو ہے وہ دیوانی نہ تھی۔ محبوب علیہ السلام عالم جوانی میں ہے۔ حضرت خدیجہ نے پیغام بھیجا کہ محبوب علیہ السلام سے جا کے کہو، کیونکہ اس وقت حضور نے ابھی اعلان نبوت نہ کیا تھا۔ حضرت خدیجہ نے پیغام بھیجا کہ جا کے پوچھو محبوب اگر آپ کرم نوازی کر دیں، میرا مال تجارت لے جائیں، مہربانی فرما دیں تو آپ کی عین نوازش ہوگی۔
محبوب علیہ السلام نے مال تجارت لیا، مال تجارت لے کر اب محبوب چلے، ساتھ میں اس نے اپنا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے، ان کا ایک غلام تھا میسرہ نامی، اس کو بھی ساتھ کر دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا محبوب کی ایک ایک ادا کو دیکھنا، محبوب کے ایک ایک طرز زندگی کو دیکھنا، نوٹ کرنا، محبوب کس طرز پر چلتے ہیں، محبوب کس طریقے پر اٹھتے ہیں، کس طریقے پر بیٹھتے ہیں۔ اور ساتھ میں حضرت خدیجہ نے کہا میسرہ تو جیسے میرا غلام ہے، یاد رکھ ان کی بھی عزت کے چرچے ہیں، ان کے بھی مرتبے کے چرچے ہیں، دنیا ان کا نام احترام سے لیتی ہے، اس لیے محبوب علیہ السلام کی غلامی تم پر بھی لازم ہے، جیسے میرے غلام ہو ویسے محبوب کے بھی غلام بن کے رہنا، ان کے آگے نہ چلنا، اونچی آواز میں بات نہ کرنا، آنکھیں اٹھا کے باتیں نہ کرنا۔ اب جب یہ قافلہ نور چلا، جس قافلے کے سالار جو ہے نا وہ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ جب چلے نا، میسرہ کہتے ہیں چند ہی قدم ہم آگے چلے تھے، اب محبوب کا جو طرز زندگی تھا، جو طرز گفتگو تھا، جو طرز کلام تھا، وہ اس قدر حسین ہے، وہ اس قدر دل کو ہول لینے والا ہے کہ میں دل میں کہنے لگا خدیجہ تم نے ایسے ہی مجھے کہہ دیا کہ اگر تم نام ہی کہہ دی، ان کا طرز عمل ہے ہی ایسا، جو دیکھتا ہے وہ غلام ہو کے رہ جاتا ہے، جو بھی دیکھتا ہے وہ غلام بن جاتا ہے۔ خدیجہ تم نے ایسے ہی کہہ دیا۔ اب چلے، جب پہنچے نا ملک کے شام میں، آپ کہتے ہیں بڑے بڑے تاجر جو تھے، وہ جن کا ایک نام تھا اس منڈی کے اندر، جن کی ایک پہچان تھی، وہ جب منڈی میں گئے اپنا سامان لگایا، اب سارے کے سارے کوئی قصبے اٹھا رہا ہے، کوئی حلف دے رہا ہے، کوئی ذات و منات کی باتیں کر رہا ہے۔ اب لوگ پھر بھی جو ہے نا ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے، لوگ پھر بھی ان سے آگے چلے جاتے ہیں۔ محبوب کے پاس ایک شخص آیا، حضرت میسرہ کہتے ہیں، انہوں نے بعد میں کلمہ پڑھ لیا تھا، حضرت میسرہ کہتے ہیں محبوب علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کیا آپ کا یہ بات صحیح ہے؟ سرکار نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے کہا آپ قسم اٹھائیں، محبوب نے کہا میں نے قسم نہ اٹھانی ہے نہ اٹھاؤں گا، مال لینا ہے تو لے لو، نہیں لینا تو لے کر چلے جاؤ۔ کہتے ہیں وہ مکہ کے سردار قسمیں اٹھا کے بھی لوگوں کے پیچھے جاتے تھے، لیکن محبوب نہ قسم اٹھاتے نہ کسی کے پیچھے جاتے، بلکہ محبوب جس روح موڑ لیتے تھے وہی محبوب کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، وہی محبوب کے پیچھے پیچھے آتا۔ سردار کرمنوازی نہ لینا، مہربانی فرما دے۔ اب آقا کریم علیہ السلام جب اس مال تجارت کو لے کے گئے، ایک بڑا عظیم نفع حاصل کر کے، کہتے ہیں ایک جگہ پر جا کے کھڑا کیا، ایک درخت تھا، اس کے نیچے محبوب علیہ السلام جلوہ فراز ہوئے۔ آقا کریم علیہ السلام آرام فرمانے لگے۔ اچانک میں نے دیکھا، اب یہ دو روایات ہے، ایک حضرت ابو طالب کی معینت کے حوالے سے یہ روایت ہے، اور یہ تب کی ہے کہ جب آقا کریم علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے نا وہ 7 برس کی، اور ایک روایت اس حوالے سے ہے، ایک راہب جو ہے نا وہ اپنے عبادت خانے کو کھول کے باہر آیا، یہ مشکوٰۃ شریف کے حدیث باب ہے، کہتے ہیں وہ آیا نا فحلوا رحالهم، کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے کجاوے کھول دیے، سرکار علیہ السلام وہاں پر لیٹ گئے۔ اب آقا کریم علیہ السلام جو لیٹے نا وہ راہب آیا، آ کے ہم نے ایسے گھس گیا ہمارے قافلے کے اندر، ایسے لگتا ہے جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ تم یہاں کیا تلاش کر رہے ہو، کیا دیکھنے آئے ہو؟ تو وہ جو راہب تھا نا وہ عابد، وہ کہنے لگا کہ یہ درخت جو ہے نا، اس درخت کے نیچے جو لیٹا ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ اس پہاڑ سے نیچے اتر رہا تھا، رب کعبہ کی قسم ہے میں نے ان آنکھوں سے پتھروں کو بھی سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، میں نے ان آنکھوں سے درختوں کو بھی جھکتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ درخت اور پتھر سوائے نبی کے کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے۔ بتاؤ وہ ہستی کون ہے، بتاؤ نہ کہاں ہے وہ ہستی؟ کہتے ہیں سرکار علیہ السلام لیٹے، اس نے وہ آیا، آگے اس محبوب کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے کہنے لگا، او قریشیو تمہیں مبارک ہو، انت رسول رب العالمین،
یہ اللہ کے پیارے محبوب ہیں، کائنات کے رسول ہیں، تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں اپنا محبوب اور اپنا رسول عطا کر دیا۔ لیکن قریشی کہاں ماننے والے تھے؟ کون مانتا تھا؟ اب اس نے کہا یوں کرو کہ میں نا تم لوگوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میں تم لوگوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میری دعوت کو قبول کر لو نا۔ قریشی بڑے حیران ہیں کہ جو آج تک باہر نہیں آیا تھا، جس نے اپنے عبادت خانے کا دروازہ بھی نہیں کھولا تھا، آج ہم نے آ بھی گیا، ہم سے گفتگو بھی کر رہا ہے، اور پھر گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں دعوت بھی دے رہا ہے۔ صاحب نے کہا ٹھیک ہے تو دعوت کا اہتمام کر۔ وہ چلا گیا، اس نے دعوت بنائی، جب لنگر لے کے آیا نا، دیکھا وہ جو درخت تھا نا اس کے ساتھ سائے میں سارے قریشی بیٹھے ہیں، لیکن محبوب نظر ہی نہیں آتے۔ اس نے کہا کہاں ہے سرکار؟ انہوں نے کہا وہ ساتھی ہے جہاں اونٹ چل رہی ہے، محبوب وہاں موجود ہے، وہ اونٹوں کو چلا رہی ہے۔ اس نے کہا کمال کی بات ہے، میں نے تو یہ دعوت ہی محبوب کے لیے کی ہے، میں نے یہ دعوت محبوب کے لیے کی ہے، میں نے یہ تمہارے لیے دعوت نہیں کی، تم تو پہلے بھی آتے تھے، میں کبھی نکلا ہوں باہر، آج تک میں باہر نہیں آیا، میں نے یہ دعوت کا انتظام بھی سرکار کے لیے کیا ہے، جن کے لیے انتظام کیا وہ نہیں ہے ان کو لے کے آؤ۔ آپ کہتے ہیں کہ دوپہر کا ٹائم تھا، ادھر سے دھوپ بڑی کڑی پر پڑ رہی ہے، سارے رؤسا اپنی اپنی جگہ پر وہ جو ہے نا سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے کے سارے سائے میں بیٹھے ہیں۔ اب وہ اس راہب سے بار بار پوچھ رہے ہیں، کہتے ہیں تمہیں کیسے خبر ہوئی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں؟ ماننا جو نہیں تھا، انکار جو کرنا تھا، تمہیں کیسے خبر ہوئی؟ اپنے اپنے طور پہ وہ دلائل دے رہی ہیں کہ یہ جو ہے نا ایک نوجوان بچہ ہے، ہم کیسے مان لیں کہ یہ آگے چل کے اللہ کا رسول بنے گا؟ اب ہوا کیا کہ سرکار تشریف لائے نا، آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا ساری جتنی چوک ہے نا وہاں سارے کے سارے رؤسا بیٹھے ہیں۔ اب محبوب کا عمل دیکھیں، آقا کریم علیہ السلام وہی دھوپ میں بیٹھ گئے۔ اب جیسے ہی سرکار دھوپ میں بیٹھے، رب کیسے گوارا کرتا؟ حالانکہ یہ درختوں کی چھاؤں جو ہے، یہ سایہ جو ہے نا، یہ سورج کی روشنی کا محتاج ہوتا ہے، لیکن ہوا کیا؟ جیسے ہی سرکار دھوپ میں بیٹھے، اب یہ ہوا درخت نے اپنی چھاؤں اٹھائی، محبوب کے اوپر کر دی۔ کیا روچی واسنا درخت نے اپنی چھاؤں کو اٹھایا، محبوب کے اوپر کر دیا۔ وہ تو بیٹھا انتظار میں تھا کہ کب موقع ملے اور میں ان لوگوں کو بتاؤں، جواب دوں۔ جب اس نے دیکھا نا درخت، اس نے چھاؤں اٹھایا، محبوب کے اوپر کر دیا۔ اس نے کہا تکو انظرو، دیکھو، میں نہ کہتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تم بڑے بڑے رؤسا، بڑے بڑے سردار، نامی گرامی قریش، لیکن دیکھو نا یہ محبوب کا ہی تو معجزہ ہے کہ آگے چھاؤں میں نہیں بیٹھے، دھوپ میں بیٹھے ہیں، لیکن اللہ نے وہی دھوپ کے سامنے والا سایہ اٹھا کر محبوب کے اوپر کر دیا ہے۔ اس سے بڑا کمال اور کہاں سے تمہیں بتاؤں؟ اب جب چلے نا، حضرت میسرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ محبوب علیہ السلام جب دھوپ میں چلتے، ایک پتلی کا ٹکڑا جو ہے نا وہ آتا محبوب کے اوپر چھاؤں کر لیتا۔ اب جب مکہ کے اندر پہنچنے لگے نا، ادھر سے حضرت خدیجہ اپنے بالا خانے سے کھڑے ہو کر اپنی ایک سہیلی کے ساتھ وہ بھی منظر دیکھ رہی ہیں کہ قافلہ آ رہا ہے، اور قافلے کے اندر ایک نورانی شکل والی ہستی ایسی ہے کہ وہ جب چلتی ہے تو وہ بطری کے ٹکڑے جو ہیں ان کے اوپر چھو کرتے ہیں۔ اب جب پہنچے نا، حضرت خدیجہ نے جب بات شروع کی، حضرت خدیجہ کی سہیلی کہنے لگی بتاؤ وہ ماجرا بتاؤ، کیا ہوا، کیسے ہوا؟ حضرت میسرہ محبوب کی بات چھیڑنے لگتے ہیں۔ سہیلی کہتی ہے نہیں یہ بتاؤ کتنا نفع ہوا، کس طرح مال بیچا؟ حضرت میسرہ کہتے ہیں نہیں یہ باتیں بھی بات کی ہیں، پہلے سنو نا محبوب کا طرف سے زندگی کیا ہے، پہلے سنو نا آقا نے کس طرح پر میرے ساتھ وقت گزارا، میں نے کس طرح حضور علیہ السلام کی معیت کو پایا۔ اب جب حضرت خدیجہ جو قرآن نے سن لیا، حضرت خدیجہ نے پھر اپنا پیغام میں لکھا بھیجا محبوب کے پاس، اور بھیجا کس کو؟ حضرت نفیسہ نامی ایک آپ کی لونڈی تھی، ان کو بھیجا۔ جب نفیسہ آئی نا محبوب کے پاس، کہتی ہے میں سوچ رہی تھی جہاں مکہ کے بڑے بڑے رئیس ترستے ہیں کہ خدیجہ الکبریٰ فوراً مان جائے تاکہ ہم اسے نکاح کریں، وہاں پر اس نے کہا کہ میں تو یہ سوچ رہی تھی محبوب جیسے سنیں گے، محبوب تو خوشی سے بولے بھی سنائیں گے، محبوب
السلام تو فوراً تسلیم کر لیں گے، لیکن کہتی ہیں کہ جب میں محبوب کے پاس آئی نا، محبوب علیہ السلام سے میں نے کہا سرکار ایسے ایسے خدیجہ الکبریٰ نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، کیا آپ قبول کر لیں گے؟ محبوب نے کہا جا کے خدیجہ سے کہہ دو کہ میں اپنے فیصلے کے لیے اپنے بڑوں کے انتظار میں ہوں، میں پہلے اپنے چچا ابو طالب سے پوچھوں گا۔ آج میرے جوان جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، یہ باتیں ان کو مل رہی ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں جی اپنی مرضی کی شادی کرنا بھی دو، یہ شریعت نے اجازت دی ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی جہاں اپنا مزاج آ جائے، جہاں اپنی بات آ جائے، وہاں پر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ شریعت نے یہ کر دیا، شریعت نے وہ کر دیا، لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا، محبوب کا پہلا عقد ہے 25 سال کی عمر والا، 25 سال کی جوانی والا پہلا عقد ہے، اور بیچنے والی کون ہے؟ مکہ کی سب سے بڑی رئیسہ، لیکن محبوب علیہ السلام کمال میں نیازی سے فرماتے ہیں، فرمایا میرے چاچا نے جو فیصلہ کیا میں اسی کے مطابق جواب دوں گا۔ اب 3 مہینے یا 2 مہینے 25 دن کے عرصے کے اندر جو ہے نا حضرت خدیجہ کا محبوب علیہ السلام کے ساتھ عقد ہوتا ہے، اور جب عقد ہو گیا نا اب حضرت خدیجہ الکبریٰ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ رحمت میں آپ کے گھر میں تشریف نہیں، آ کے دیکھا محبوب کو نہ مال و زر کے ساتھ کوئی طلب ہے، نہ محبوب مال و زر کو کوئی سمجھتے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے جتنا مال تجارت تھا، جتنا پیسہ تھا، وہ سارا کا سارا اٹھا کر محبوب کے قدموں پر ڈھیر کر دیا۔ آقا یہ سارا آپ کا ہے، جیسے مرضی جہاں مرضی خرچ کریں، آقا یہ آپ کا ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، اللہ پاک نے نا حضرت خدیجہ الکبریٰ سے سرکار علیہ السلام کو 6 بچے عطا فرمائے، جن میں سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ ایک بیٹا حضور علیہ السلام کا اور بھی تھا جو حضرت ابراہیم کے نام سے، وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بیٹے سے تھے، لیکن یہ 6 بچے سرکار علیہ السلام کے پیدا ہوئے حضرت خدیجہ سے۔ لیکن ایک بات عرض کر دو، ایک تو سرکار نے 25 سال کی عمر کے اندر ایک بیوہ عورت سے شادی کی، دوسرا اس بیوہ عورت کے بھی 2 بیٹے تھے، اس عورت کے بھی ایک ہند ایک حالہ، یہ دونوں حضرت خدیجہ کے بیٹے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا، کڑکتی دھوپ ہے، محبوب علیہ السلام اپنے کمرے کے اندر آرام فرما ہے، کہتی ہیں کہ یہ وہ وقت ہوتا جس وقت میں ابو بکر و عمر کو جرأت نہ ہوتی کہ سرکار کو جگائیں، جس وقت میں حضرت عثمان و علی کو جرأت نہ ہوتی کہ محبوب علیہ السلام کو آ کے جگائیں۔ حضور آرام فرما ہے، اچانک آواز پہنچی مسجد نبوی سے، حضرت اعلیٰ آئے تھے، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے جو پہلے والے بیٹے تھے، پہلے شوہر سے، حضرت خدیجہ کا وصال ہو چکا ہے، کہتی ہے محبوب علیہ السلام کو میں نے اچانک اٹھتے ہوئے دیکھا، اس عالم کے اندر کہ جب محبوب باہر تشریف نہ لے کے جاتے تھے، لیکن کیا ہوا، سرکار نے جلدی جو ہے نا اپنے اوپر ایک چادر پہنی اور سر کے اوپر ایک کپڑا رکھا اور محبوب تشریف لے کے جانے لگے۔ میں نے کہا سرکار کہاں جا رہی ہیں آپ اس دھوپ کے اندر؟ محبوب نے 3 مرتبہ جواب ارشاد فرمایا میری خدیجہ کا بیٹا میرا حالا آیا ہے، میری خدیجہ کا بیٹا میرا حالا آیا ہے، میری خدیجہ کا بیٹا میرا حالا آیا ہے، میں اس سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں۔ بھائی یہ سنتیں تو یاد ہے نا کہ 4 بھی کرنی ہے، 3 بھی کرنی ہے، 2 بھی کرنی ہے، لیکن یہ بھی تو سنت یاد رکھے نا محبوب نے کی کب کی اور کس کے ساتھ کی تھی، اور پھر ان بچوں کا سہارا بننا، یہ بھی سرکار نے بتایا ہے۔ اور یاد رکھیں صرف ایک طرف نہیں، محبت کا رشتہ جو ہے نا وہ دونوں طرف اگر برابر ہو تو پھر زندگی چل پاتی ہے۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں، بہت سالی کا زمانہ ہے، حضرت حلیمہ آئیں محبوب علیہ السلام کے گھر کے اندر، وہ حلیمہ سعدیہ جو سگی اماں نہیں ہے، رشتہ رضاعت ہے، انہوں نے دودھ پلایا محبوب کو، کیڑا سونا نام محمد دا، اس نام ہی علیسا کون کرے، دو جگتے سایہ رحمت دا، ایدی چھانی علیسا کون کرے، اور جاگیا بھاگ حلیمہ دائی دا، ملیا محبوب خدائی دا، جس گود چوالی دو جگ دا، عثمان دی علیسا، عثمان دی علیسا، سارے بولے نا، عثمان دی علیسا کون کرے، جاگیا بھاگ حلیمہ دائی دا، ملیا محبوب خدائی دا، جس گود چوالی دو جگ دا، عثمان دی علیسا، سارے بولے عثمان دی علیسا کون
محبوب کی بارگاہ رحمت میں خدیجہ الکبریٰ کو سرکار نے بتایا خدیجہ یہ وہ ہے جس نے مجھے دودھ پلایا. حضرت خدیجہ نے وہ محبت پیش کی، وہ پیار دیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ کو مکہ کی رئیسہ کہ جن کے اپنے محبوب سے عدد سے پہلے 20 لونڈیاں کام کرتی تھی جن کے پاس وہ دام کی فوج ہوتی تھی، لیکن جب محبوب کے گھر میں آئی نا سب کچھ پیچھے چھوڑ چھاڑ کے کہا اب محبوب کے گھر کے اندر جھاڑو دینا بھی خدیجہ کا کام ہے، اب محبوب کے کپڑے مبارک دھونا بھی خدیجہ کا کام ہے، ساری نوکری خدیجہ کرے گی. سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا. ناز نخرہ تو پہلے بھی نہیں تھا، لیکن جب محبوب کی بارگاہ میں آ گئی آپ کہا سرکار آپ کا ہر ایک کام میں کروں گی. اور وہ محبت، وہ پیار اور وہ خلوص دیا کہ پھر ایک دن اللہ نے جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل جا کے میرے محبوب سے کہے. جبرائیل آئے، آقا کریم علیہ السلام جلوہ گر ہیں. حضرت جبرائیل نے سلام کیا. سلام کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ ابھی خدیجہ الکبریٰ برتنوں میں آپ کے لیے کھانا لا رہی ہے. سرکار اس خدیجہ کو رب کا بھی سلام دے دیں، میرا بھی سلام دے دیں. رب کا بھی سلام دے دیں. یہ کیوں تھا؟ یہ وفا تھی محبوب کے ساتھ، یہ پیار تھا ان کا. رب بھی سلام بھیجے خدیجہ الکبریٰ کو، کہے یا رسول اللہ خدیجہ کو اللہ نے سلام بھیجا ہے. اور پھر میں جبرائیل بھی سلام کرتا ہوں اور ساتھ میں بتا دیں یا رسول اللہ، یہ بخاری کی روایت ہے. کہا یا رسول اللہ بتا دینا خدیجہ کو اللہ فرما رہا ہے میں نے جنت کے اندر خدیجہ تمہارے لیے سفید موتیوں کا ایک ایسا مرد تیار کیا ہے جس کے اندر کسی قسم کا شور شرابہ نہ ہوگا. خدیجہ تمہیں مبارک ہو، تم نے محبوب کی غلامی اختیار کی، تم نے محبوب کی معیت کو اختیار کیا، پھر اللہ نے تمہیں کن مقامات سے مالامال فرمایا ہے. اب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے نا وہ محبوب علیہ السلام کی معیت میں رہتی ہیں، سارے کام کاج خود ہی کرتی ہیں. اور پھر جب آقا کریم علیہ السلام کے گھر میں حضرت حلیمہ آئی نا، اب یہاں پر کیا ہوتا ہے نئی نسل، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو سیرت مصطفیٰ پڑھائیں، اپنی بیٹیوں کو سیرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ پڑھائیں. ہمیں چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو ہم سیرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا پڑھائیں. آج کی بیٹی کیا کہتی ہے؟ عقد کر کے گئی، وہ کہتی ہے جی میں تو اس کے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے سیپریٹ گھر چاہیے، الگ گھر چاہیے، میں نے الگ زندگی گزارنی ہے. اس سے کوئی پوچھے نا اللہ کی بندی تجھے تو بڑا پلایا مل گیا ہے. ذرا دعا کر اس ماں کو جس نے اس تناور درخت کو اپنا خون سینے کا پلا پلا کے اس تناور درخت کو اس نے سینچا ہے. کبھی تو اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے گھر والوں کو یہ سبق دینا، یہ پڑھائے نا کہ بھائی یہ ماں ہی تو تھی نا. اگر یہ ماں اس کی اس قدر تربیت نہ کرتی، اگر یہ ماں اس قدر اس سے محبت سے پیش نہ آتی تو آج یہ نوجوان تجھے کہاں سے میسر آتا. اس ماں کو دعائیں کر، تیرا تو حق بنتا تھا کہ تو اس ماں کے قدم دھو دھو کے پیتی کہ تو نے اس قدر بڑا سرتاج مجھے عطا کیا، اس قدر قدآور کر کے تو نے مجھے دیا. آج اور سمجھتی ہے نکاح میں نے کر دیا، اب بس اس کے اوپر میری ہی اجازت آ رہی ہے. لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ مکہ کی رئیسہ کہ جن کی عظمت کے قصیدے جبرائیل امین آپ کے بیان کرے. لیکن جب حلیمہ سعدیہ آئی نا، حضرت خدیجہ اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کے پیش کرتی ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کرتی ہیں. اور پھر عالم یہ ہے کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت حلیمہ سعدیہ نے اجازت مانگی نا کہ میں جانے لگی ہوں واپس، حضرت حلیمہ نے کہا شادی کا زمانہ ہے، اماں تم مصطفیٰ کی اماں نے میری بھی اماں ہو، میں آپ کو نا ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اس وقت 40 بکریاں اور 1 اونٹ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو تحفہ دی ہے کہ یہ لے جائیں، آپ محبوب کی اماں ہیں، اور جب محبوب کی اماں ہیں تو آپ کی خدمت کرنا مجھ پر بھی فرض ہے. اور پھر
جو اصل ہمارا موضوع سفر خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ ساتھ یہ پیغام میں عام دنوں میں تو دیتا رہتا ہوں، لیکن آج ایک جمع غفیر ہے میرے سامنے، آج میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اور بھائیو یاد رکھیں، اگر بیوی وفاشیار ہونا، اگر بیوی نبھانے والی ہو، بیوی اگر ساتھ دینے والی ہو تو انسان مجھے سوریا تک بھی پہنچ کے دکھاتا ہے۔ پھر انسان کے سامنے کوئی مشکل نہیں رہتی، کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ اسی لیے تو اللہ نے محبوب کے لیے چنا، تو وہ حوصلے کی پہاڑ، عزم اور استقامت کی ایک مثال حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو چنا محبوب کے لیے۔ نہیں تو مجھے بتائیں نا کہ کائنات کے اندر بڑے بڑے حسین و جمیل عورتیں موجود ہوں گی، لیکن اللہ نے کیوں چنا خدیجہ کو؟ کیونکہ پتا تھا محبوب نے آج کے بعد جب اعلان نبوت کرنا ہے، یہاں دشمنوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، یہاں وہ بھی آئیں گے جو حوصلے کو توڑنے والے ہوں گے، جو حوصلے کو شکست دینے کی کوشش کریں گے، جو پائے استقامت کو ڈگمگانے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے محبوب کے ساتھ ایسی ہونی چاہیے کہ جو محبوب کو سہارا بھی دے، جو محبوب علیہ السلام کا سہارا بن کے رہے۔ اب عالم یہ ہے، محبوب جب کافروں کے سامنے اعلان نبوت کرتے ہیں، کافروں نے پورا بھلا کہا معاذ اللہ، اور جب آقا کریم علیہ السلام کو انہوں نے غلط کہا، سرکار علیہ السلام کو پتھر مارے، سرکار جب بھی آتے جس میں نازنین زخمی ہوتا، حضرت خدیجہ اپنے کپڑے پھاڑ کے محبوب علیہ السلام کے زخموں کے اوپر وہ پٹیاں باندھتی اور ساتھ میں محبوب کو یہ کہہ کر سہارا دیتی، آقا آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کائنات کا رب تو آپ کے ساتھ ہے، آقا آپ پریشان نہ ہوا کریں، کائنات کا رب آپ کے ساتھ ہے، محبوب آپ تکلیف میں نہ آیا کریں۔ ایک دن زمانہ دیکھے گا، کائنات دیکھے گی آقا، یہ سارے لوگ جھک کر آپ کو سلامیاں پیش کریں گے۔ اور اس قدر وفا نبھائی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے، اس قدر محبت اور پیار کا سبق امت مصطفیٰ کو دیا خدیجۃ الکبریٰ نے۔ حالانکہ مکہ کی رئیسہ تھی، کیا ضرورت تھی ان کو غلامی کرنے کی، کیا ضرورت تھی ان کو خدمت کرنے کی، لیکن وہ جانتی تھی۔ آج کے دور کی نا، میں نے علماء کرام کا تجزیہ پڑھا کہ جو مال و زر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اکٹھا کر کے ایک دم محبوب کے قدموں میں آ کے ڈال دیا نا، لگ بھگ بھی آج کی اگر لاگت کے اعتبار سے کوئی پیسہ بنایا جائے، کم و بیش 30 سے 40 کروڑ بنتا ہے، وہ انہوں نے آپ کے محبوب کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضور یہ آپ کا ہے، آپ جہاں مرضی اور جیسے مرضی خرچ کریں۔ اور پھر محبوب کی ہر ایک ادا کو دیکھتے، حضور کس بات پر راضی رکھتے ہیں، حضور کس بات پر خوش ہوتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کس بات سے خوشی محسوس کرتے ہیں، اسی طریقے کا عمل کرنا۔ محبوب نے جب سب سے پہلے آگے کہا نا، اللہ نے میرے اوپر وحی بھیج دیا، میں نبوت کا اعلان کر رہا ہوں، بس سب سے پہلے عورتوں میں تسلیم کرنے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھتی ہوں، آقا میں آپ کی غلامی قدم رکھتی ہوں۔ اب گھر سے جب تسلیم کر لیا گیا، ایک حوصلہ مل گیا، ایک طاقت مل گئی، ایک عزم مل گیا، سرکار کو پتہ لگ گیا، گھر سے تسلیم کر لیا گیا، اب سرکار نکلے۔ اب دنیا کے سامنے جب سرکار آئے، اب پتھر مارنے والے آتے ہیں، لیکن حوصلہ ہے کہ پیچھے سہارا دینے والی بیٹھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ حوصلہ دینے والی جو بیٹھی ہے، اس کی حوصلہ ان کے پتھر مارنے سے بھی نہیں ٹوٹتا۔ سرکار جب چلے، مکہ کے بازاروں میں نکلتے ہیں، لوگ گالیاں دیتے ہیں، لیکن حوصلہ پھر بھی نہ ٹوٹا، کیونکہ پتا ہے کہ پیچھے جو گھر ہے اور جو گھر والی ہے وہ حوصلہ دینے والی اور ساتھ دینے والی ہے۔ اب سرکار جب تشریف لائے نا، آقا کریم علیہ السلام نے پورے مکہ کے اندر کیا، مدینہ کے اندر، پوری کائنات کے اندر نظام اسلام کو رائج فرمایا۔ پوری دنیا کے ہر ایک ذرے پر آج دیکھیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نام لگا زندہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ نے جو وفا کی ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ، جہاں آقا کریم علیہ السلام کے احسانات ہیں اس امت پر، وہیں پر احسانات ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بھی، کہ اگر محبوب علیہ السلام کا حوصلہ نہ بڑھاتی، اگر محبوب علیہ السلام کا ساتھ نہ دیتی تو کیا خبر کیا ہوتا۔ حالانکہ یہ
محبوب علیہ السلام کا کمال تھا، یہ آپ کا جمال تھا، لیکن ساتھ میں خدیجۃ الکبریٰ کے بھی احسانات ہیں۔ اور 10 رمضان المبارک حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی وصال پرملال کا دن ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول اور منظور فرمائے، اور ساتھ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے خاص طور پر، جیسے ہم عام طور پر اپنے والدین کے لیے کرتے ہیں نا ایصال ثواب کا اہتمام، کوشش کیجئے گا کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر آپ نے بھی ایصال ثواب کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ میری آپ سب کی حاضری اپنی بات